تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اور اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں، یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آتی۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ایک واقعہ ہر جگہ سنایا، یہاں آخری بیان ہے اس سفر کا، اسی پر بیان ختم کروں گا۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے۔ سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آ گئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تویز دے اس ساریاں میری نوکر بن جاؤں۔ دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا، ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا، اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ساس اور سسر کا بہو پہ شرم کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتر دی شادی کرنی سانوں کو روٹی تک کھواوے، چاہ تک پواوے۔ میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام، اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے، احسان ہے، نہیں کرے گی تو مجرم نہیں۔ ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ میرے نبی بھی سسر ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی، آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ، لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ، اور دونوں طرف سے گالم گلوچ، پھر مقدمے، پھر طلاقیں۔ آپ باہر نکلے، علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے۔ آپ نکلے تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، قم یا ابا تراب۔ یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا۔ حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے، کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، اٹھو۔ ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے، رائٹ علی کو لٹایا، لیفٹ فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر، پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر، پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو کہنے لگی ہماری صلح ہو گئی۔ آپ اٹھے بڑے خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار۔ لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے، وہی جب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے، جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں، ممبر سے کوئی نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دین کا حصہ ہے، میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے۔ جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا، 2 مہینے روٹی نہیں ملی وہ پھر بھی خوش ہیں، اور ہم چلہ لگا کے 3 دن لگا کے بیویوں کے لیے زندگی حرام کر دیتے، ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے۔ ہاں ماسی شریفہ آ گئی، بی بی تویز دے، میری نوما میری نوکر بن جا۔ تو 4 اس کے بیٹے تھے، ساری شادی شدہ۔ تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا، کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویز ایتھے رکھنا ہے۔ اینو تو ڈگن نہیں دے منا، جے اے
ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی۔ اب ہمارے ہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے، اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے، نمبر دو ہوتا ہے۔ تو جعلی پیر بھی ہیں، جعلی عامل بھی ہیں، سچے پیر بھی ہیں، سچے عامل بھی ہیں۔ تو وہ ایک ہفتے بعد آئی، کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا، تویت ساڑی جانگری، تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ، میری تو ساری لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ ماسی شریفاں جی چپ ہو گئی۔ جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں، اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے، اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ تو آج سفر کا آخری بیان ہے، یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی، ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا، انشاءاللہ محبت ہو جائے۔